کراچی اس وقت ایک اورپن سٹی ہے، ایک یتیم شہر ہے، سب سے زیادہ بدتخوری ہے۔ یہاں کا تاجر محفوظ نہیں، یہاں کا کاروباری محفوظ نہیں، وہ ہر وقت خطرے میں۔ آپ بتائیے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی کو یتیم کیوں بنایا گیا؟ کراچی کو اس کے حقوق سے دور کیوں رکھا گیا؟ لی مارکیٹ میں واقعہ ہوا بچے کے ساتھ نازیبہ حرکت، 3 دن تک پاس رکھا گیا، اور یہ واقعات پے در پے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو ریپسٹ ہیں، یہ درندے ہیں، یہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں، اس کے ان کی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے۔ 7 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 8,400 روپے، وہ کیسے گزارا کریں گے؟ یہ بالکل ظلم کا نظام ہے، بالکل ظلم کا نظام ہے، جس میں جو ٹیکس دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے رہے، اور جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے تھا ان سے آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف رسا۔ ناظرین، کراچی کے ایشوز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر موجود تمام سیاسی پارٹیاں ہر بار ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ناکام نظر آتی ہیں۔ کراچی کے ایشوز پر آواز بھی بہت دفعہ اٹھائی گئی، اور پھر اوورآل پاکستان کی بات کریں تو اس پر بھی ایک شخصیت ایسی ملتی ہے جو ماضی میں بھی آواز اٹھاتی نظر آتی ہے اور حال میں بھی۔ ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں پاکستان رائٹس موومنٹس کے چیئرمین جناب مشتاق احمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بالکل۔ سر پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کراچی شہر کی آمد پر۔ سب سے پہلا سوال سر میں یہ رکھنا چاہوں گا، کراچی کے مسائل کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس ہمیں نظر نہیں آتا۔ آواز تو ہر بندہ اٹھاتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کراچی کی آواز ہوں اور میں کراچی کے مسائل حل کروں گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ سر کراچی کے مسائل ہیں ہی اتنے پیچیدہ کہ حل ہونے والے نہیں ہیں؟ بہت شکریہ۔ کراچی کے مسائل کوئی پیچیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسے مشکل نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل حل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت وعدے کرتی ہے، دعوے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کراچی کے مسائل حل کروں گا، لیکن آپ کو بھی علم ہے، کراچی کے شہرین کو بھی علم ہے، کراچی کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ گویا یہ وعدے جھوٹے تھے، یہ نعرے فراڈ تھے، بالکل، اور یہ کام جو دعوے تھے ان کے، انہوں نے وہ دعوے پورے نہیں کیے۔ یہ صحیح ہے۔ کراچی اس وقت ایک اورپن سٹی ہے، ایک یتیم شہر ہے، ایک ایسا شہر جو ہر یتیم کو گود میں لیتا ہے، جو ہر غریب کو گود میں لیتا ہے، جو پورے پاکستان سے لوگوں کو قبول کرتا ہے، جو خود ایک منی پاکستان، خود ایک پورے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ کی نمائندگی رکھتا ہے، اس کے سرپرستی کرنے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، اس کی خیال رکھنے والا، اس کو اس کے حقوق اور ترقی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت کراچی 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، بالکل، لیکن آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کے اس سب سے بڑے شہر کی جو سڑکوں کی حالت ہے وہ ایسی ہے جیسے کسی بدترین جنگ زدہ ملک کے سڑکیں، جس کے اوپر بمباری اور جس کے اوپر ٹینک اور جس کے اوپر توپوں کے گولے۔ ابھی امریکہ ایران وار میں ایران کا یا امریکہ کا وہ حال نہیں ہوا جو کراچی کا حال ہے، یہ حال ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو یہاں کی کراچی کی جو سب سے بڑی جس کو کہتے ہیں ڈسٹنکٹیو فیچر ہے، وہ یہ ہے کہ 60% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے کراچی۔ بالکل، شارہ کے پاکستان 60% ریونیو جب جنریٹ کر رہا ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس 60% ریونیو جو کہ انجن ہے پاکستان کی اکانومی کا، ڈرائیور ہے پاکستان کی معیشت کا، اس 60% ریونیو جنریٹ کرنے والے شہر کے اندر سب سے زیادہ بدتخوری ہے۔ یہاں کا تاجر محفوظ نہیں ہے، یہاں کا کاروباری محفوظ نہیں ہے، وہ ہر وقت خطرے میں، ہر پریشانی کے عالم میں ہر وقت۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں، تیسری چیز وہ انفراسٹرکچر ہے، کوئی تباہ حال ہے انفراسٹرکچر پورا گیس کا انفراسٹرکچر، کہ الیکٹرک کے قاتل کی صورت میں، کہ استحصالی ٹولے کی صورت میں اس کراچی کے اوپر مسلط ہے۔ سڑکوں کی صورتحال، پانی کی صورتحال، نکاسی آب کی صورتحال، بہت برا حال ہے۔ تھوڑی سی بارش ہو جائے کراچی ڈوبنے لگتا ہے۔ تو یہ پھر یہاں کی جو انفراسٹرکچر ہے، یہ اس کی صورت بدترین قسم کی صورتحال ہے اس انفراسٹرکچر کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو ایک اورپن سٹی رکھا گیا ہے۔ کراچی کے اوپر پھر مافیا، تہ در تہ مافیا ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا مافیا سرکاری محکمے جو عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی کو یتیم کیوں بنایا گیا؟ کراچی کو اس کے حقوق سے دور کیوں رکھا گیا؟ کراچی کو وہ کچھ نہیں دیا گیا جس کا کراچی حق تھا؟ اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو پارٹیاں اور لیڈر سیاست کر رہے ہیں وہ کراچی کی اونرشپ حقیقت میں لے نہیں رہے۔ اچھا، کراچی کی اونرشپ اخلاص کے ساتھ، درست نیت کے ساتھ وہ لیتے نہیں ہیں
اس وجہ سے تو کراچی کے مسائل ہے، ورنہ کراچی کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ کراچی کیوں کنڈر بنا ہوا ہے؟ مطلب کراچی کیوں جب اسلام آباد والے آ کے کراچی کے مسائل حل نہیں کریں گے، کراچی کے لوگ یا سندھ کے لوگوں کو ہی کراچی کے مسائل حل کرنے پڑیں گے. جو لوگ کراچی میں بلدیات میں ہیں، شہری حکومت میں ہیں، صوبائی حکومت میں ہیں، وفاقی حکومت میں ہیں، وفاقی پارلیمنٹ میں ہیں، پروونشل اسمبلی میں ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل، ان کی سٹی کونسل میں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں گے، اور باہر سے باقی کوئی نہیں کرے گا. اس لیے یہ لوگ بنیادی طور پر رسپانسبل ہیں، یہ لوگ بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں، اور یہ لوگ حقیقت میں اونرشپ نہیں لے رہے. ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ کراچی کو مطلب کھاؤ پیو اڈا بنایا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. مال کماؤ مال بٹورو اس کا ایک اڈا بنایا ہوا ہے. کراچی کو دے نہیں رہے، کراچی کو نچوڑ رہے ہیں. اور اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جی یہی مخلص ہے سب سے زیادہ کراچی کا، یہ سندھ کا. دیکھیں نا، اگر یہی مخلص ہوتے، یعنی اپنی باتوں پہ یہ 20-25% بھی عمل کرتے، اپنی تقریروں کا 20-25% ہی لاج رکھتے، تو کراچی کی صورتحال یہ ہوتی. جو سڑکوں کی ہے، جو پانی کی ہے، جو بجلی کی ہے، جو امن و امان کی ہے، کہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا پرس اور ان کا موبائل کیسے محفوظ رہے گا. ایسے سر ایک اور ابھی لی مارکیٹ میں واقعہ ہوا بچے کے ساتھ، اس کے ساتھ نازیبہ حرکت کی گئی، پھر اس کو 3 دن تک پاس رکھا گیا، اور یہ واقعات پے در پہ سامنے آ رہے ہیں. اوور آل پوری پاکستان میں اس طرح کی چیزیں، لیکن کراچی میں کچھ زیادہ ہی ہیں نازیبہ حرکات کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا عوام ذمہ دار ہے اس کی؟ دیکھیں یہ بہت سیریس ایشو ہے. کراچی چونکہ بڑا شہر ہے، 4 کروڑ کی آبادی ہے، تو اور تھوڑے سے ایریا میں یہ 4 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ بہت کینلی واچ کرنا پڑے گا. اور بالخصوص جو ہماری مارجنلائزڈ اور ولنریبل سیگمنٹس ہیں، جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں جہاں تک بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے، یہ ایک قومی ایشو ہے، کراچی میں بھی ہے لیکن قومی ایشو ہے، اور اس کے بنیادی 4-5 ایشوز کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. ایک چیز تو یہ کہ آپ جو لاز ہے، آپ کی لاز ایسی ہیں کہ جس میں بڑے بڑے مجرم وہ بچ جاتے ہیں. تو آپ کی لاز کو آپ نے ریفارم کرنا ہے. اور لاز کی ریفارم کے لیے میں نے یہ تجویز سینٹ کے فلور پر بھی دی تھی اور جوائنٹ سیشن میں بھی دی تھی کہ یہ جو ریپسٹ ہیں یہ درندے ہیں، یہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں، اس لیے ان کی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی کسی پبلک ہینگنگ وتھ کورٹ آرڈر، یہ ہونا چاہیے. اور میں ابھی بھی آپ سے کہتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، ایک اسلام آباد میں اور 4 صوبائی اسمبلی میں 5 پبلک ہینگنگ ان درندوں کی کر لیں. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں ہمارے بچوں اور بچیوں کو کوئی ہاتھ تک پھر نہیں پہنچائے گا، نہیں لے جائے گا. تو سب سے پہلی چیز لا، پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس جو ہے تاکہ وہ رسپانس کرے. پولیس کا اس وقت بہت وہ ہے. پھر تیسری چیز رول آف لا، طاقتور جرم کرے تو وہ آزاد پھرتا ہے، آزاد ہوتا ہے، اور کمزور جرم کرے تو اس کے لیے پھر ہتھ کڑیاں ہیں. اور اس میں زیادہ تر طاقتور لوگ آگے آ کے مجرموں کی پشپنائی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری ایجوکیشن سسٹم میں اور ہمارے خاندان میں لوگوں کی تربیت کرنا کہ کم از کم ہمارے ہاں شخصیت سازی، انسان سازی کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. بالکل آپ کا 16 سال ایک بچہ پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہوتا، اس کے اندر مینرز نہیں ہوتے، اس کے اندر ایک اچھی شہری بننے کی صلاحیتیں نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے آپ کا جو خاندانی نظام ہے، آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کا نصاب مل کر اس کو ختم کر یہ کمپریہنسولی آپ کو جو ہیں وہ ایڈریس کرنے ہوں گے اس کے نتیجے میں. لیکن یہ بات ہے کہ اس وقت تقریباً 13-14 بچے پر ڈے پاکستان میں ایبیوز ہو رہے ہیں. اس وقت پاکستان سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے بچوں کے حوالے سے، بچوں کے تحفظ کے حوالے سے. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے ہیں، ان کا انٹرویو کیا اسی ایشو کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر بندے کے ساتھ پولیس والا تھوڑی بھیج سکتے ہیں جو اس کی حفاظت کرے. اب یہ آپ ان کا چیک کریں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے حکمرانوں کا. دیکھیں حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ تو یہ ہے کہ وہ ایک استحصالی ٹولے کی صورت میں قوم پر مسلط ہے. بالکل حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ اگر درست ہوتا تو کراچی کی یہ حالت ہوتی. حکمرانوں کی مائنڈ سیٹ تو یہ ہے کہ 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ لوگ 10-10 ارب کے جہاز لے رہے ہیں، اربوں روپے کے پروٹوکول لے رہے ہیں، شاہانہ قسم کی زندگیاں، اور کئی ایکڑ کے گھروں کے اندر جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، اور یہ قانون سے بالاتر ہیں، عباد اللہ ہیں. آپ غریب آدمی
وہ جرم کرے تو اس کو فل فرائی کیا جاتا ہے, اور رضاڈار جرم کرے تو اس کو فل پروٹیکشن اور فل پروٹوکول دی جاتی ہے. تو اسی طرح نسلا ٹاور کی بات آئے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے, لیکن اشرافیہ کی اور طاقتور طبقات کی بات آئے تو اس کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا ہے. ون کانسٹیٹیوشن جو بلڈنگ ہے اسلام آباد کے اندر جو کہ اشرافیہ کا ہے, وہ بالکل غیر قانونی طور پر بنائے, لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ دو پاکستان ہیں جس میں ایک اشرافیہ کے نام پر مافیا اور 1% رولنگ ایلیٹ کا پاکستان ہے, اور دوسرا غریبوں کا پاکستان. بالکل. اچھا, آخری سوال سر یہ لے لیجیے گا, پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بات کریں گے. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ایران امریکہ وار کے درمیان پرائسز ابھی بڑھنا اسٹارٹ ہی نہیں ہوئے تھے, پاکستان میں اسٹارٹ ہو گئے تھے. پھر جب پرائسز نیچے آئے عالمی منڈی میں 6 مہینے کی کم ترین سطح پر آئے, لیکن انہوں نے ایک ہفتہ ایسے گزار دیا, 15 دن بعد بھکاریوں کی طرح 1 روپے سستا کر دیا. اب صرف 1 دن ہوا ہے, وہاں پہ حالات کشیدہ ہونا شروع ہوئے ہیں. اب نئے ہمز بند نہیں ہیں فی الحال, لیکن رات گئے انہوں نے پھر 12-13 روپے پیٹرول پر بڑھایا, 9-10 روپے لیوی پر ٹیکس بڑھا دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فل آزاد ہے, یہ جمہوریت ہے کیا؟ دیکھیں, یہ تو ڈاکو ہیں, یہ تو ڈے لائٹ رابری کر رہے ہیں, دن دہاڑے غریبوں کے جیبوں کے اوپر, عوام کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. لیوی جو ہیں 150 روپے پر لیٹر تک یہ لیوی لے رہے ہیں. یہ ٹوٹلی ڈاکہ ہے. 12 قسم کے ٹیکسز گیس کے بلوں میں, 14 قسم کے ٹیکسز بجلی کے بلوں میں, ٹیلی فون کے بلوں میں وہ ٹیکسز, کارڈ کے اندر ٹیکسز, اور اسی طرح ہر چیز کے اندر ٹیکس. تو اس وقت تو یہ ایک ظالمانہ نظام ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا. انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رائڈر ہے, جی, جو رائڈر اپنی مزدوری کر رہا ہے, وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا ایک ارب پتی دے رہا ہے. یہ بالکل ظلم کا نظام ہے, بالکل ظلم کا نظام ہے, جس میں جو ٹیکس دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے رہے, اور جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے تھا ان سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں. تو یہ بالکل ظلم ہے. تمام سیاسی پارٹیاں خاموش. یہ بتہ ہے, یہ حکومتی دہشت گردی ہے, یہ معاشی قتل ہے, اور یہ معاشی دہشت گردی ہے جو پیٹرولیم بم کی صورت میں, بجلی کے بم کی صورت میں, مہنگائی کی صورت میں عوام کے اوپر ان حکومت نے مسلط کر دیے. یہ بے رحم ہیں, یہ سفاک ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ 13 کروڑ لوگ خاتے غربت سے نیچے ہیں. خود حکومت کہتی ہے کہ 7 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 8,400 روپے ہے. ماہانہ آمدنی 8,400 روپے, 7 کروڑ, وہ کیسے گزارا کریں گے, کیسے اس میں پورا ایک مہینہ گزاریں گے؟ یہ بالکل ظلم ہے, یہ بالکل استحصالی ٹولہ ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے, اور ان کے یہ سفاک ہیں, یہ سنگدل ہیں, یہ بے رحم ہیں. ان کے اندر کوئی ترس پاکستانی عوام کے لیے نہیں ہے. اس لیے ان کے خلاف راستہ ایک ہی ہے کہ عوام کے خلاف نکلیں, عوام مزاحمت کریں. یہ جو اشرافیہ کے نام پر بدماشی اور مافیا ہے, یہ جنہوں نے 1% ریپبلک بنائے, یہ جو سنگدل اور سفاک حکمران طبقہ ہے, یہ جو بے رحم حکمران طبقہ ہے, ان کے خلاف نکلیں, ان کے خلاف مزاحمت کریں. جب تک ظلم کا یہ نظام کہ جس میں فلو آف ویلتھ پور سے ریچز کی طرف ہے, غریبوں سے مالداروں کی طرف ہے, اس استحصالی نظام کو توڑا نہیں جائے گا, پاکستان کے اندر مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی, غریبوں کی حالت بدل نہیں سکتی. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ تھے جناب سابق سینیٹر اور پاکستان رائٹس موومنٹ کے چیئرمین جناب مشتاق احمد خان صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. کمنٹ سیکشن میں جائیں, اپنی رائے سے آگاہ کریں. مجھے اجازت دیجیے, پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.